السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور فٹ فاٹ ہوں گے اور اپنے پرندوں کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کو اور آپ کے پرندوں کو خوش و خرم رکھے اور آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ آج کا جو ٹاپک ہے، ہم پرندوں سے، طوطوں سے یعنی کہ ہٹ کے بنانے لگے ہیں۔ کافی کبوتر حضرات جو شوقین ہیں ہمارے دوست، ان کے میسیجز اور کالز آ رہے تھے کہ سر کبوتروں کے اوپر بھی ہمیں کوئی گائیڈ لائن پرووائڈ کر دیں، ان کی رکھا کیسے جاتا ہے، ان کی بیماریوں کے بارے میں، مختلف کے بارے میں بتا دیں۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی، کبوتروں اور تتروں کے بارے میں بھی تھوڑا دوستوں کو شیئر کریں گے۔ تو آج جو ہے کبوتروں کے اوپر ہم ذرا ایک ویڈیو بنانے لگے ہیں، اور اس کا میں نے ٹاپک جو پہلا چوز کیا وہ ہے پوٹ، کہ بعض اوقات کبوتروں کے اندر پوٹا بن جاتا ہے۔ جو پوٹا بنتا ہے یہ کس وجہ سے بنتا ہے، کب بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور آخر پہ اس کا ڈسکس کریں گے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ دیسی علاج بھی ڈسکس کریں گے، اس کے علاوہ ایلوپیتھک انگریزی علاج جو ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ وہ بھی میں آپ کو 2 علاج بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے پرندے مریں گے کبھی نہیں، انشاءاللہ صحت مند ہو جائیں گے۔ تو ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے، جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر لیں۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ میری آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے گا اور آپ رہیں گے اپڈیٹ۔ تو چلتے ہیں جی، اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا ٹاپک کبوتر کے پوٹے کے اوپر شروع کیا ہے۔ تو سب سے پہلے کہ پوٹا ہوتا کیا ہے؟ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دانہ پانی پرندہ کھاتا ہے تو کھانے کے بعد اس کی گردن اور دھڑ کے ساتھ ایک جھلی سی تھیلی سی بنی ہوتی ہے، ایک پاؤچ بنا ہوتا ہے جو بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ایکچولی جو ہے ہم پوٹا کہتے ہیں، اور وہاں پہ اگر یہ کھانا صحیح صحت مند ہو تو ہضم کر کے نیچے چلا جائے گا۔ اگر وہاں پہ کوئی پرابلم بن گئی ہے، ہضم نہیں صحیح طریقے سے ہو رہا، تو دانہ پانی وہیں پہ رکنا شروع ہو جائے گا اور نیچے نہیں جائے گا۔ پرندہ جو ہے کھانا پینا چھوڑ دے گا اور یہاں پہ سوزش ہو جائے گی اور ہارڈنیس ہو جائے گی، تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ کبوتر پوٹا رکھ گیا ہے یا اس کو پوٹا بن گیا ہے۔ تو یہ ہے پوٹا۔ تو دوستوں یہ اب دیکھنا ہے کہ پوٹا بنتا کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب موسمی تبدیلیاں آتی ہیں، جیسے کہ آج کل سردیوں سے گرمیاں اور گرمیوں سے سردیاں آتی ہیں، تو اس وقت ٹمپریچر میں اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے، جس کی وجہ سے پرندہ جو ہے ذرا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور وہ کھانا پینا جو ہے ذرا کم کر دیتا ہے۔ دوسرا جو ہے اس میں پرابلم جو ہے، بعض کا جب پرندے بریڈنگ پہ آ جاتے ہیں تو اس وقت بھی پرندے جو ہے پانی پینا ذرا کم کر دیتے ہیں۔ جو پرندہ پانی کم پیے گا بریڈنگ کے دوران، ان کے اندر بھی جو ہے یہ پرابلم آتی ہے، کہ کیونکہ وہ دانہ کھا کے اپنے انڈوں کے اوپر بیٹھ جائے گا، فلائنگ وغیرہ کم کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا پوٹے کا پرابلم بن جاتا ہے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے گندا دانہ ڈالا ہے، اس کی وجہ سے بھی بن سکتا ہے، کیونکہ اس میں ریت مٹی وغیرہ ہوگی تو اس وجہ سے بھی بنے گا۔ اگر پانی جو آپ آفر کر رہے ہیں اس میں مٹی ہے تو اس وجہ سے بھی پوٹا بن جاتا ہے۔ آخری جو پوائنٹ ہے اس میں یہ سیکنڈ لاسٹ جو پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر پرندہ جو ہے مٹی کھاتا ہے، جب بچے دیتے ہیں کبوتر، تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبوتر کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ مٹی میں جا کے کھیلتا ہے اور مٹی وغیرہ کھاتا ہے، تو اور اپنے بچوں کو جا کے فیڈنگ وغیرہ کراتا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ مٹی جب کھا رہا ہوتا ہے یا اینٹوں وغیرہ کو جا کے وہ کھاتا ہے تو اس وجہ سے بھی یہ پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ وہ مٹی پوٹے میں جا کے مکس ہوتی ہے دانے کے اندر، تو وہاں پہ پوٹے کو پھر روک دیتی ہے اگر صحیح طریقے سے پانی نہ پیے تو۔ اس کے علاوہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے اور مین پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ہم دانہ ایسا پرووائڈ کر رہے ہیں جو زیادہ سخت ہو، یہ جس کا چھلکا زیادہ سخت ہو، اور پرندے نے پانی وغیرہ کم پیا ہے، تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح مکئی ہے، مکئی اگر آپ نے کرش کر کے نہیں دی تو جب پرندہ کھاتا ہے تو اس طریقے کو صحیح طریقے سے ہضم نہیں کر پاتا اور پرندہ جو ہے پوٹا بن جاتا ہے۔ تو اب دوستو اس کی علامات کی طرف آتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کبوتر کو پوٹا بن گیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ پرندہ جو ہے سست ہو جاتا ہے، الگ تھلگ ہو کے جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا جو ہے کم ہو جاتا ہے، کیونکہ آلریڈی جو اس نے کھایا پیا تھا وہ تو اندر جھلی کے اندر رک گیا، پاؤچ کے اندر رک گیا، وہ نیچے پاس آؤٹ نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کو پاؤچ کو ہاتھ لگائیں گے، اس کی تھیلی کو ہاتھ لگائیں گے، پوٹے کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو پرندے کو درد محسوس ہوگا۔ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس کی جو ہے
بیٹ وغیرہ جو ہے وہ قبضی علامات ہو جائیں گی، یعنی کہ کم بیٹ کرے گا، کیونکہ وہ کھا پی تو رہا نہیں، جو کھایا ہوا ہے وہ پاس آؤٹ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے وہ بیٹیں کم کرے گا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے اگر بیٹ ہلکی پھلکی آ بھی رہی ہے تو اس کے ساتھ بعض اوقات خون تھوڑا بہت آ جاتا ہے، یا جو ہے جلبے ٹائپ آئیں گے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چربی دے رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اگر زیادہ چربی اگر زیادہ اس کو رہے گی پوٹا 1 یا 2 دن سے ابو ہو گیا تو پرندہ پھر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو سینے کی ہڈی آپ دیکھتے ہیں تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گی اور باہر نکلنا شروع ہو جائے گی، اور پرندہ جو ہے جسمانی طور پر کمزور ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ اس کی علامات ہوگی۔ اب جو ہے ہم چلتے ہیں علاج کی طرف کہ اس کا علاج کیسے کیا جا سکے، پوٹے کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے میں دیسی علاج بتاؤں گا، اس کے بعد جو ہے 2 جو ہیں وہ ہمارے ایلوپیتھک یا انگریزی علاج ہیں جن کے اوپر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے کبوتر کبھی نہیں مریں گے اور صحت مند ہو جائیں گے، جو پوٹے والا ہوگا۔ تو دیسی علاج میں یہ ہے کہ کافی ہم جو ہے وہ دیسی دوستوں کے سنے سنائے نسخوں کے اوپر عمل درآمد کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ تو شوقین حضرات جو ہیں کافی کے پاس ایکسپیرینس کافی ہوتا ہے، لیکن نالج کی کمی ہوتی ہے کہ فلاں چیز جو ہم یوز کر رہے ہیں اس کا آیا فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم دوائی وہ یوز کرتے ہیں تو وہ بجائے فائدے کے ہمیں نقصان دیتی ہے۔ تو ہم نے یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ یہ دوائی جو ہم یوز کر رہے ہیں آیا یہ اس بیماری میں فائدہ مند بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ اس کا فنکشن کیا ہے۔ تو دوستو اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، جو بھی نسخہ آپ نے یوز کرنا ہے اس کا بینیفٹ کا آپ کو پتہ ہو کہ یہ کس لیے یوز ہوتی ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں یہ اپنا دیسی نسخہ سٹارٹ کرنے سے پہلے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوگی، ایک آپ نے لے لینا ہے چھوٹا سا کپ جس کے اندر 50 ml آپ کا پانی آ سکے، نیم گرم پانی کر کے آپ نے اس میں ڈال لینا ہے۔ ایک 5 cc کی سرنج لے لینی ہے اور اس کے آگے جو ہے چھوٹا سا پائپ آپ نے لگا لینا ہے 2 سے 3 انچ کا۔ اب پانی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی کبوتر اپنے کو پکڑ لینا، پکڑ کے آپ نے اس کو ذرا الٹا لینا ہے، الٹا نہیں کرنا، سیدھا ہی رکھنا ہے پہلے۔ تو پانی 5 cc سرنج میں پانی ڈالیں گے، ڈال کے بھر کے اس کو تو آپ کبوتر کی چونچ کے والی سائڈ سے ڈالیں گے، ڈال کے پانی ایسا ایسا کبوتر کو پلانے کی کوشش کریں گے۔ جو ہی پانی اس کے اندر جائے گا تو وہ پوٹے والی جگہ پہ چلا جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں پہ پوٹا ہے وہاں پہ لیفٹ ہینڈ سے یا رائٹ ہینڈ کا جو انگوٹھا ہے اس سے ہلکا ہلکا آپ نے مساج کرنا ہے۔ مساج کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ پانی اور جو پوٹے کی خوراک ہے وہ تھوڑی تھوڑی آپس میں مکس ہونا شروع ہو جائے گی۔ مساج آپ نے ایسا کرنا ہے، اتنا پریشر سے نہیں کرنا کہ اگر آپ پریشر سے کریں گے تو وہ جو دانہ پانی اندر ہے وہ اس پوٹے کی جھلی کی جو لیئرز ہیں ان کو زخمی کر دے گا، بجائے فائدے کے پھر نقصان ہوگا۔ تو آپ نے ایسا مساج کرنا ہے، جو ہی پانی سارا اندر چلا جائے گا ہلکا تھا مساج کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ کبوتر کو الٹا کر دینا ہے، یعنی کہ اس کا منہ نیچے کر دیں گے اور اس کا منہ تھوڑا سا کھول دینا، آپ نے چونچ اس کی کھول دینی ہے۔ چونچ کھولیں گے پھر آپ مساج کریں گے تو آپ جو اس کے پوٹے کے اندر مٹیریل تھا وہ نکلنا شروع ہو جائے گا باہر کی طرف، جیسے الٹی ہوتی ہے ویسے کرے گا۔ جتنا آسانی سے نکلتا ہے اتنا آسانی سے کرنے کے بعد دوبارہ پھر اسی طرح ہی رپیٹ کریں، اس کے پانی پلانے کے بعد دوبارہ اس کا ایسے نکالیں، 2-3 دفعہ کریں گے تو اس کا پوٹا جو ہے صاف ہو جائے گا۔ جو ہی پوٹا صاف ہو جائے گا اس کے فوری بعد آپ نے اس کو علیحدہ پنجرے میں کر دینا جہاں پہ دوسرے پرندے نہ ہو۔ اگر آپ اس کو دوسرے پرندوں کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو دوسرے پرندوں کو یہ خراب کرے گا۔ اب علیحدہ پنجرے میں رکھنے کے بعد آپ نے اس کو تقریباً آدھے گھنٹے بعد جو ہے گلیسرین لے لینی ہے۔ گلیسرین لے کے آدھا cc جو ہے گلیسرین آپ نے اس کو سرنج کے ذریعے ہی پلا دینی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اندر جو بھی اس کی پوٹے کے اندر جو بھی مسئلہ مسائل تھا اس کی ایک لیئرنگ کر دے گا اور ایک سوتھنگ افیکٹ دے گا، یعنی کہ جو بھی خوراک بعد میں کھائے گا اس کو ویسے کا ویسا نکال دے گا۔ اگر کوئی پرابلم تھی بھی تو اس کا جو ہے یہ حل کر دے گا، یعنی کہ ایک قسم کے جیسے ہم اپنے جسم کے اوپر تیل لگاتے ہیں اور تیل لگانے کے خشکی دور کرتا ہے تو اسی طرح یہ پوٹے کی خشکی دور کرے گی۔ لیکن اس میں آپ نے ایک یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے گلیسرین دینے کے 4 سے 5 گھنٹے تک آپ نے اس کو کوئی دانہ یا پانی وغیرہ نہیں دینا۔ اگر دانہ وغیرہ آپ اس کو ڈالیں گے تو وہ دانہ کیا ہوگا کہ اس گلیسرین کے ساتھ مکس ہو جائے گا، اور جو ہی مکس ہوگا تو گلیسرین کی اس کے اوپر ایک
تہ بن جائے گی اور ہضم ہونے میں مسئلہ بنے گا تو سیم وہی پرابلم بن جائے گا جو پہلے پوٹے والا تھا. تو کافی دوست جو ہے گلیسرین کے فوراً بعد جو ہے دانہ پانی ڈال دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا. اگر دن کے وقت آپ کر رہے ہیں تو 4-5 گھنٹے آپ نے اس کا دانہ پانی روک لینا. اگر رات کے ٹائم آپ نے کیا ہے تو پھر کوئی پرابلم نہیں، اندھیرا ہوتا ہے تو آپ دانہ پانی اس کا اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں. صبح جو ہے آپ اس کو پھر فیڈنگ کروا دیں تو انشاءاللہ آپ کا پرندہ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا. اب چلتے ہیں جی جو ہے اپنا ہمارا جو ایلوپیتھک علاج ہے اس کی طرف کہ ایلوپیتھک علاج کس طرح کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے پرندے کا سیم اسی طرح جو ہے اگر پوٹا خالی کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، اگر نہیں کرنا تو آپ کولک ڈراپ ملتے ہیں، یہ انسانوں والے میڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائیں گے. کولک ڈراپ بھی ہیں، سیرپ بھی ہے، آپ ڈراپ لے لیں. وہ ڈراپ جو ہے 5 سے 10 ڈراپ جو ہے آپ پرندے کو جو ہے پلائیں. اگر پوٹا خالی کر لیا تو بیسٹ ہے، اگر نہیں کیا تو آپ 5 سے 10 ڈراپ جو ہے اپنے کبوتر کو پلا دیں. گھنٹہ انتظار کریں، گھنٹے کے بعد دوبارہ پھر 5 سے 10 ڈراپ جو ہے آپ اس کو ڈالیں. اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ آپ کا پرندہ جو ہے انشاءاللہ پوٹا وہ کھانا پینا ہضم ہو جائے گا. اور دانہ پانی آپ نے 24 گھنٹے تک کوئی نہیں ڈالنا، تو وہی والا جو ہے وہی ہضم کرے گا. باقی جو ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے دوسرا جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو جیٹی پار سیرپ ایک ملتا ہے وہ آپ اس کو پلائیں. ساتھ میں انسانوں کا جو ہے جانوروں کا ہیپا گارڈ ہے انجیکشن، وہ 0.5 cc جو ہے آپ نے اس کے سینے میں والی ہڈی جو ہے وہاں پہ جو گوشت ہوتا ہے سینے والا وہاں پہ لگا دینا ہے تو انشاءاللہ فٹ ہو جائے گا. تو ان سارے علاجوں کے اندر آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ جب تک پوٹا صاف نہیں ہوتا تب تک آپ نے دانہ اور پانی اپنے پرندوں کو پرووائڈ نہیں کرنا. اگر آپ فوری اس کے بعد پرووائڈ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ پرابلم کرے گا. تو اب کچھ دوست کہتے ہیں کہ جی پھر ہمارا پرندہ تو پہلے ہی کمزور ہو گیا تو اب اس کا جو ہے مزید کمزور ہو جائے گا اگر ہم اس کو دانہ پانی نہیں دیں گے. تو اس کے لیے دوستوں ایسے کرتے ہیں جو پہلے میں نے آپ کو دیسی نسخہ بتایا ہے اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور ایلوپیتھک والے میں بھی اس کے بعد بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. وہ چیز کیا ہے، آپ نے گڑ لے لینا ہے. گڑ پرانا اگر مل جائے تو بیسٹ ہے، نہیں تو نیا گڑ آپ لے لیں. وہ والا گڑ لیں جس میں کاسٹک سوڈا نہ ہو. کاسٹک سوڈے والا لیں گے تو وہ جو اس کی پوٹے کی جھلی ہے اس کو خراب کر دے گا، مزید نقصان پہنچے گا. تو اس لیے آپ نے پرانا گڑ ہو تو وہ بہتر ہے. اس کی 4 سے 5 روڑیاں آپ نے بنانی ہیں. 4 سے 5 روڑیاں چھوٹی چھوٹی بنا کے آپ نے پرندے کو کھلا دینی ہے اور پانی پلا دینا ہے. اگر اس کے علاوہ جو ایلوپیتھک دوائی ہے وہ آپ جو ہے لیسووٹ سیرپ ملتا ہے انسانوں کا، بچوں والی سائڈ پہ یوز ہوتا ہے. ملٹی وٹامن ہے اس میں، اور اس کے اندر جو ہے بہترین اپنا انزائم وغیرہ بھی ہیں جو کھانے کے ہاضمے میں فائدہ دیتے ہیں. تو آپ نے لائسووٹ سیرپ لے کے اس کا 0.5 cc صبح اس کو پلا دیں اور 0.5 cc شام کے ٹائم پلا دیں. تو یہ کھانے میں بھی اس کو ہاضمے میں بھی فٹ کرے گا اور اس کو طاقت بھی دے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی دوست وغیرہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم خوراک وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو کون سی خوراک دیں، اگر 12 گھنٹے کے بعد اگر ہم نے دینی ہے، یہ 6 گھنٹے کے بعد جیسے میں نے دیسی نسخے میں بتایا، تو کون سی خوراک دینی چاہیے پوٹے کے اندر. دوستوں جب پوٹا بن جاتا ہے اس کے بعد آپ نے پوٹا ٹھیک کر لیا، خالی کر لیا، آپ کا پرندہ بیسٹ ہو گیا. اب آپ نے 5 دنوں تک خوراک ایسی یوز کرنی ہے جو بالکل نرم و ملائم ہو، تو اس یا ایسی ہو جو جلدی سود ہضم ہو. تو اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ روٹی پکا لیں. روٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں پکانی، ہاف پکی ہو یعنی کہ کچی روٹی ہو. اس کے آپ نے چھوٹے چھوٹے باریک جو ہے روڑیاں سی بنا لینی ہے، جیسے گولیاں بناتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے باریک ٹکڑے کر کے جیسے چڑیوں کو ڈالتے ہیں اتنے کر کے اپنے پرندے کے آگے آفر کر دینے ہیں تاکہ وہ آسانی سے کھا سکے. دوسرا جو دانہ ہے اس کو آپ نے کنگنی یا چینا جو ہے یہ آپ نے ڈالنا ہے. کنگنی اور چینا جو ہے بہت ہی بیسٹ ہیں اور جلدی ہضم ہونے والے دانے ہیں. آپ نے یہ والا دانہ جو ہے 4 سے 5 دن تک اپنے پرندوں کبوتروں کو یوز کریں. انشاءاللہ جو ہے آپ کے پرندوں کو کبوتروں کو یہ والا اگر آپ نے علاج کیا اور ساتھ میں یہ احتیاطی تدابیریں استعمال کی تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوگا اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگر کسی دوست کو اس کے بارے میں کوئی ابہام ہو، کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہو تو وہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتا ہے. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے
تو لائک کے بٹن پر کلک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے دوستوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ اپڈیٹ رہ سکیں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔